کہ بزرگان دین سے ہماری جو عقیدت و محبت ہے اس کا جو سورس ہے اور اس کا جو ماخذ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ بے شک اور بزرگان دین کی جو تعلیمات بھی ہیں وہ بھی قرآن و حدیث ہی ہے۔ تصوف جو کہا جاتا ہے کہ تعلیمات تصوف وہ کوئی قرآن و حدیث کے کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی پیرلل نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے نکالا ہوا ایک عطر ہے اور ایک رس ہے جو لوگوں کو نکال کر دیا گیا۔ تو خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ بزرگان دین سے محبت کی بنیاد کیا ہے۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ہے من دون اللہ غیر اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ۔ من دون اللہ کا جہاں ذکر کیا گیا ہے وہ من دون اللہ اللہ سے دور کرتے ہیں، من دون اللہ کے جتنے قریب جائیں گے اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ بالکل اولیاء اللہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی تحسین، ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ، ان کو جو آنر دیا ہے، یہ کسی عالم دین نے، کسی فقیہ نے، کسی مفتی نے بیٹھ کر نہیں دیا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعزاز کو اور اکرام کو ذکر کیا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمائی اور فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا کہ کتنے بھی انسان کی دنیا کے اندر تعلق داریاں ہیں، پیار محبت کا رشتہ ہے، فرمایا وہ سارے رشتے یہاں پر ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جن کو انسان بہت زیادہ دوستی کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ فرمایا قیامت کے دن بندہ کہے گا کہ بھائی اس کو دور رکھو، کسی اور کو پکڑ لو۔ فرمایا ایک اللہ کے پیارے بندے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رئیس بھائی یہ قرآن کا متن ہے، دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں، علماء بھی سن رہے ہیں، یہ قرآن کی نصوص قطعیہ ہے، یہ کسی کے گھر کا بنایا ہوا کوئی تصور و تخیل نہیں ہے کہ آپ نے ایک عقیدت گھر سے گھڑ لی ہے اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ آپ یہ بتائیے کہ بھائی ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے گلے کے اندر پھولوں کے ہار ڈالیں گے کہ آپ؟ نہیں، ہم وہ چیز ذکر کر رہے ہیں جو اللہ نے خود قرآن کے اندر ذکر فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ الاخلاء یومئذ، فرمایا قیامت کے دن جتنے خلیل ہیں، جتنے دوست ہیں، جتنے پیارے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے اخلاء خلیل سارے کے سارے تمہارے عدو بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، الا المتقین۔ ایک اللہ کے پیارے بندے ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، جن کے ساتھ آپ کے جو ارشاد و تعلیم کا سلسلہ ہے، جن کے ساتھ آپ کے بیعت کا سلسلہ ہے۔ اور لیکن شرط یہ ہے، دیکھیں یہ بھی اس زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جہاں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان کی شان یہ ہے کہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں یہ بھی ہے کہ وہ ہے کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا اولیاء اللہ کی جہاں عظمت کو، شان کو بیان کیا اتنے ہائپ پر لے جا کر، وہاں ان کی ڈیفینیشن بھی بیان کی، ان کا تعارف بھی بیان کیا۔ بقول اقبال کے کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں۔ فرمایا یہاں تو پتہ نہیں چلے گا، ہر بندہ چوکا پہن کے گھوم رہا ہے، ہر گلی کے نکڑ پر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، بھائی میں بھی اللہ کا ولی ہوں، میں بھی اللہ کا ولی ہوں، مجھے ہاتھ دے دو میں تمہیں جنت میں لے کے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ڈیفینیشن بھی ذکر فرما دی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو شرطیں لگائی، فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان نہیں ہے وہ ہواؤں کے اندر اڑ کے دکھائے، پانی کے اندر مچھلی کی طرح چل کے بتائے، فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرا فرمایا وکانوا یتقون، اس کی زندگی عبارت ہو تقوی و پرہیزگاری۔ یہ علماء اسی وقار بیٹھے ہوئے، کانوا یتقون ماضی استمراری ہے، فرمایا اس کی زندگی عبارت ہمیشہ وہ اپنی زندگی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا۔ یہ ہے تمہارا مرشد گرامی، یہ ہے تمہارے اولیاء کرام جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہچان عطا فرمائی اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو فرمایا اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہے۔ ایک آخری بات کہوں گا، دیکھیں خوف دو طرح کا ہوتا ہے رئیس بھائی۔
ایک دنیا کا خوف ہوتا ہے، دنیا کا غم ہوتا ہے، اور ایک آخرت کا خوف ہوتا ہے کہ مجھے میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، قبر کے سوالات ہوں گے، حساب کتاب، میزان عمل، پل صراط. دو خوف ہوتے ہیں. یہاں جو خوف کا ذکر کیا گیا یہاں دنیا کے خوف کا مراد ہے. فرمائے کہ آخرت کا خوف ان کے اندر بدرجائے اتم ہوتا ہے. وہ تو قدم اٹھاتے ہیں، کچھ بولتے ہیں تو اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اس بات سے ڈر گیا، چونکہ قرآن کا سورس پوچھا آپ نے، میں قرآن کا طالب علم، میں قرآن پڑھوں گا. میں فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب، اپنی جوانی کا، اپنی زندگی کا، اپنی کمائی کا، ہر لہجے کا، ہر نعمت کا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا، اس کے اندر خوف ہے، فرمایا اس کو رب تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے. اللہ اکبر. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ کے بندوں میں خوف ہے، لیکن فرمایا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا زیادہ علم عطا فرمایا، علم معرفت عطا فرمایا، علم عرفان عطا فرمایا، فرمایا وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتا ہے. تو فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر رہتے بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، دھندا بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی چلا گیا، آیا گیا، انہوں نے اس دنیا کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا کر رکھا. کہا کہ حضور وہ آپ کا جہاز آ رہا تھا مال سے بھرا ہوا، اور وہ اچانک طوفان آیا اور آپ کا جہاز سارا مال ڈوب گیا. آپ نے دل کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ. کہا حضور یہ تو مال ڈوبنے کا ہم کہہ رہے. پھر تھوڑی دیر بعد خبر دی، کہا کہ وہ ہواؤں کا رخ بدل گیا اور مال بچ کے آ گیا. کہا الحمدللہ. کہا حضور بعد میں تو شکرانے کا الحمدللہ، یہ پہلے کس چیز کا الحمدللہ کہا؟ یہ تو غم کی خبر تھی. فرمایا کہ ہاں مال بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا. میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا. یعنی ہر حال میں اس کا شکر. یہ سب سے بڑی دل کے اندر کہیں غم تو نہیں. قرآن نے کہا نا کہ کئی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بہت عمدہ. دو چیزیں. فرمایا جو چلا جائے اس پر غم بیٹھ کے ماتم متا، ہائے 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 اتنا اچھا پلاٹ آیا تھا، اتنا اچھا سودا آیا تھا، چلا گیا ہے، زندگی پوری ماتم کے اندر گزر گئی. اور اگر رب نے دے دیا ہے تو اس پر اتراتے پھر رہے. قرآن کا یہ دونوں چیزیں مت کرنا. کئی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کیا بات. فرمایا یہ دونوں چیزیں مت کرنا، زندگی کو ایک بیلنس کے ساتھ گزارنا. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندیاں اور عروج عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.